خدا کی قسم یہ سائن کر کے بیٹوں کو چلے جائیں گے قبروں کے اندر، لیکن بیٹیوں کا حصہ کھانے کی وجہ سے قبر کے اندر ان کو سزائیں دی جائیں، سزائیں دی جائیں۔ کسی کا مال کھا کے کوئی چلا گیا، یہ حقوق العباد کا معاملہ تو ایسا سخت ہے، معاف ہی نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹیاں تو آج کے دور میں اگر کوئی حصہ نہ دے پھر بھی بیٹیاں صبر کر لی، خاموش ہو جاتی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسی ہوتی ہے جو آواز اٹھاتی ہے، ورنہ ساری خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی ایسی ہوتی ہے جو عدالت تک پہنچتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، حالانکہ اللہ نے ان کا یہ حق رکھا۔ تو فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص موجود تھے، بیٹا آیا اور اس شخص نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی، اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلط کیا، اولاد کے درمیان انصاف کرو، جس طرح بیٹے کو بوسہ دیا اپنی ایک دامن میں بٹھایا، جس طرح بیٹے کو اپنی گود میں بٹھایا، فرمایا اس طرح بیٹی کو بٹھانا چاہیے۔ تو لہذا اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ایک صحابی ہیں، فرمایا ان کے والد نے ایک تحفہ دیا، چھوٹے تھے، والد نے تحفہ دیا۔ فرمایا تحفہ دینے کے بعد اس بچے کی والدہ اس صحابی کی بیوی کہنے لگی مجھے اس وقت تک یہ آپ کا تحفہ دینا قبول نہیں جب تک آپ اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو تحفے کے طور پر یہ چیز دی ہے، تو بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس طرح کا تحفہ دوسری بیٹیوں کو بھی دیا، دوسری اولاد کو بھی دیا؟ اللہ کے رسول ایسا نہیں کیا۔ تو فرمایا لہذا یہ اس کو تحفہ دینا ایسے ٹھیک نہیں، یا تو سب کے درمیان عدل کرو۔ فرمایا وہ صحابی واپس آئے، اس اپنے بچے سے وہ تحفہ واپس دیا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک عدل کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ایک شخص سے کسی کا مال کھا کے مر جائے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ فرمایا ایک شخص سے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی خواب میں زیارت ہوئی، کیا بنا؟ فرمایا ساری جگہ سے اللہ نے پاس کر دیا، نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ساری جگہ سے اللہ نے پاس کر دیا، پاس ہے، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج پورا ہے، زکوٰۃ پوری ہے، اخلاق اچھے ہیں، ساری جگہ سے پاس کر دیا، لیکن ایک جگہ پہ آ کے اللہ نے روک دیا۔ فرمایا پڑوس سے کوئی چیز ادھار لی تھی اپنا کام کرنے کے لیے، قصے کے اندر لکھا ہے کہ سوئی ادھار لی تھی سلائی کرنے کے لیے، لیکن سوئی گھر میں ہی رکھی رہی اور انتقال ہو گیا، سوئی واپس نہیں کی گئی۔ اللہ نے جنت میں جانے سے روک دیا جب تک اس کا یہ حق ادا نہ کر دیا جائے جنت میں داخلہ نہیں۔ جو انسان بیٹیوں کے سارے حصے کو بیٹوں کے نام کر کے چلا جائے تو کیا اس کو جنت سے روکا نہیں جائے گا؟ تو اس لیے خدا را اپنے اوپر ترس کھائیں، کسی پر ترس نہ کھائیں، بیٹیوں پہ ترس نہ کھائیں، اپنے اوپر ترس کھائیں، ان کو ان کا حصہ دے کر۔ اگر یہ بات آتی ہے، بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس کی شادی میں بڑا خرچ کیا، اگر شادی میں خرچ کرنے میں بات آتی ہے تو آپ ان کے دن کی اجرت لگاؤ، جو وہ آپ کو کھانا بنا کے دیتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، اس کی اجرت لگاؤ، تو اس سے زیادہ اس کی ان کی اجرت بن جاتی ہے ساری زندگی۔ آئے دھوبی سے دلوا کے دیکھو، ہوٹل سے کھانا بنوا کے دیکھو، تندور والے کو، ہوٹل والے کو پیسے دو گے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ حصہ رکھا ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے شادی میں نہ تو جہیز، دین اسلام تو جہیز کا نہیں کہہ رہا، الٹ نظام ہے نا، شادی میں جہیز دے دیا اور حصہ کھا گئے۔ دین اسلام کہہ رہا ہے شادی میں کچھ نہ دو، بس شادی کر دو، لیکن جو حصہ ہے وہ حصہ دو۔ بالکل دین اسلام کے خلاف کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر سب سے کم خرچہ ہو۔ تو لہذا جب دین اسلام کے خلاف جائیں گے، لڑائی جھگڑے، عداوت، آپس میں بغض، یہ ساری چیزیں جنم لیں گی، شر جنم لے گا، خیریں دور ہو جائیں گی۔ جب فرمایا جب کسی انسان کی زندگی سے دین نکلتا ہے تو خالی دین نہیں نکلتا، اس کی زندگی سے ساری خیریں نکل جاتی ہیں،
اس کی زندگی سے ساری بھلائیاں نکل جاتی ہیں، اس کی زندگی سے ساری اچھائیاں نکل جاتی ہیں، ساری نیکیاں چلی جاتی ہیں، زندگی کے اندر شر، فساد، حسد، کینہ، بغض، سارے گناہ زندگی کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کسی کی زندگی کے اندر دین آتا ہے تو ساری خیریں زندگی کے اندر آ جاتی ہیں، زندگی کے اندر آپس میں محبت، زندگی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ساری چیزیں زندگی کے اندر آتی ہیں جب دین اسلام زندگی میں۔ تو فرمایا جیسے دین زندگی سے نکلا تو یہ ساری رسمیں اور رواجیں زندگی کے اندر رہ گئی۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک دفعہ ایک شخص کو سنا اپنی بہنوں کے متعلق کہنے لگا، ایک سٹور پہ دوائی لے گئے، بڑا سٹور تھا اور اچھا خاصا شہر کے بالکل درمیان میں اس کا کاروبار، کہنے لگا بہنوں نے حصہ مانگا ہے، میں نے تو ساری بہنوں سے اعلان کر دیا ہے کہ جو حصہ لے کر جائے گی دوبارہ ہمارے گھر کی طرف دیکھے بھی نہیں، دوبارہ ہمارے گھر کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ اب یہ بات بڑے فخر سے بتا رہا ہے، دوسرے کو سبق دے رہا ہے، تو نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جس اللہ نے آپ کی وراثت میں سے بیٹوں کا حصہ بنایا اسی اللہ نے آپ کی وراثت میں سے بیٹیوں کا حصہ بنایا، جس اللہ نے آپ کے نطفے سے بیٹے کو پیدا کیا اسی سے اللہ نے بیٹی کو پیدا کیا، جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا اسی سے بیٹی پیدا ہوئی، اس میں کیا اس کا قصور یہ ہے کہ صرف یہ عورت ہو گئی؟ اگر عورت ہونا اس کا قصور ہے تو یہ قصور دین اسلام کے اندر نہیں ہے، دین اسلام کے اندر یہ گناہ نہیں ہے، دین اسلام کے اندر عورت کو بڑی عزت ہے۔ فرمایا عورت ماں کے درجے میں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بیوی کے روپ میں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیارکم لأہلی انا خیرکم من اہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہے، جس کے تعلقات اپنی بیوی سے بہتر ہیں، جس کے حقوق اپنے بیوی سے بہتر ہے۔ فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میرے تعلقات اپنی گھر والیوں سے سب سے زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اچھے ہیں، اور میرے تعلقات تم سب کی نسبت سب سے اچھے ہیں، لہذا میں تمہیں سب سے اچھا ہوں۔ اور فرمایا بیٹی کی پرورش پر دین اسلام فرماتا ہے، فرمایا جس شخص نے بیٹی کی پرورش کی اور فرمایا پرورش کرنے کے بعد اس بیٹی کی شادی کی، اس کو اگلے گھر رخصت کر دیا، فرمایا اللہ رب العزت اس کو جنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے کر دیں گے جیسے دو انگلیاں۔ دین اسلام تو عورت کو یہ عزت دیتا ہے، لہذا عورت کا اگر یہ گناہ ہے اس کا عورت ہونا، تو لہذا اس کی وجہ سے آپ ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو خدا کی قسم جس طرح دوسروں کا حق کھایا جاتا ہے ایسے ہی اگر بیٹیوں کا حق کھایا گیا، بیٹیوں کا حق بیٹیوں کے حوالے کیا گیا، جیسے دوسرے گناہوں پر اللہ کے آپ مجرم بنیں گے، آپ اس پر بھی مجرم بنیں گے۔ تو لہذا انسان کو چاہیے، ماں باپ کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اولاد کے درمیان عدل کرے، انصاف کرے، اور جو حصہ بنتا ہو اس کو دے۔ اس سے معاشرہ بہتر ہوگا، اس سے اولاد کے درمیان آپس میں محبتیں ہوں گی، اللہ کا حکم پورا ہوگا، دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کے اندر خیریں آپ کا استقبال کیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عورتوں کے حقوق ادا کر کے اور اسی طرح بالخصوص بیٹیوں کا، بہنوں کا جو حق ہے وہ ادا کر کے انہیں اچھی پرورش کر کے اللہ رب العزت ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔